ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا غالب بھائی، آپ میرے دوست سے بات کرنا چاہیں گے اللہ کے موضوع پہ؟ ہاں جی، اللہ کے موضوع پہ کیا بات کرنی ہے؟ السلام علیکم غالب بھائی، کیسے ہیں؟ ہاں جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ اچھا غالب بھائی، میں نا تھوڑی سی اس میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا، آپ سے رہنمائی لینا چاہوں گا۔ تو یہ ہے کہ میرے نا ذہن میں یہ سوال نا بڑی دیر کا ہی پھنسا ہوا ہے کہ جب یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں مطلب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ، مطلب وہ چاہے کرسچنز ہیں چاہے وہ بت پرست ہیں، اس میں مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر سامنے کوئی بتوں کو پوجنے والا ہے وہ بھی ظاہر سی بات ہے اپنے گاڈ کو ہی بلاتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کنیکشنز ہیں ملتے تو ڈیفینیٹلی جا کے ایک ہی جگہ پہ نا، مطلب وہ گاڈ ہے جس کو ہم مسلمان جو ہیں وہ اللہ کہہ دیتے ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ گاڈ یا فادر یا جیسس کہہ دیتے ہیں، تو وہ جو بت پرست ہیں وہ مطلب مانتے تو ظاہر سی بات ہے اسی کو ہیں۔ تو یہ مطلب گاڈ کو کنفیوز کرتے ہیں لوگ، پھر گاڈ کس کی مدد کرے گا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ خدا کسی کی مدد کرتا ہے جنگ میں؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں بالکل نہیں کرتا۔ تو یہی تو بات ہے نا کہ کسی جنگ میں ایک بات ہے کہ رسول اللہ جب غزوہ احد میں کل ہی حارث بتا رہا تھا، جی جی رسول اللہ نے دو زرہ پہنی تھی، بالکل یعنی 2 زریں رسول اللہ نے پہنی تھی۔ اگر رسول اللہ کو، اللہ کے رسول تھے اور ان ہاں کو جی یہ پتا تھا کہ اللہ جب چاہے گا میں تب مروں گا، بالکل ٹھیک ہے، اللہ جب چاہے گا میں تب مروں گا، اور رسول اللہ جو ہے نا وہ 2 زریں پہن کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ سے، رسول اللہ جہاد کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی جی ایک آدمی اپنی ذرہ اتار دے، اپنی ڈھال پھینک دے اور کافروں پہ حملہ کر دے۔ اس بیچارے نے کیا کیا، اپنی ذرہ بھی اتار دی، اس نے جو ہے نا اپنی ڈھال بھی پھینک دی اور کافروں پہ حملہ کر دیا، بیچارہ مر گیا۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی ہاں جی کہ جی جسے اللہ چاہے گا وہ مرے گا۔ یعنی اتنا سیڈسٹ یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ کو تو یہ پتا تھا نا، اللہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جب تک اللہ نے نہیں چاہنا رسول اللہ نے نہیں مرنا، تو رسول اللہ کو 2 زریں پہننے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل ایسی بات ہے۔ کیوں 2 کیوں پہنی؟ آپ ایک پہن لیتے، چلیں آپ سمجھتے کہ ٹھیک ہے بھائی جنگ کا اصول ہے کہ ایک پہن لینی چاہیے، 2 کیوں پہنی؟ میرے خیال میں فرض کریں کہ میں نے ایک فرض کر لیں کہ ایک میں نے ڈیفینسو آرمر پہن لیا، جی جی ٹھیک ہے، تو میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا کہ ہاں ڈیفینسو آرمر اللہ کی مرضی ہے کہ مجھے بچا لے گا ڈیفینسو آرمر یا نہیں بچائے گا۔ اگر میں ہاں یہ جی بلیو کرتا ہوں کہ میں نے اللہ کی مرضی سے مرنا ہے تو میں پھر ایک ہی پہنوں گا، میں کہوں گا ٹھیک ہے مرنا ہوگا تو ایک پہن کے بھی مر جائیں گے، ہاں جی بچنا ہوگا تو 2 پہن کے بھی نہیں بچیں گے۔ مگر اگر میں ہاں دوسرا اوپر پہن رہا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے زیادہ ذرا پہ اعتبار کر رہا ہوں، یہ دوسری مجھے ضرور بچائے گی، پہلی نہیں بچا سکتی۔ مطلب بتائیں بالکل نا، ٹھیک مطلب سوچیں آپ کہ جی عام طور پہ اس کو ایک آکوپیشنل سیفٹی کی زبان میں کہا جاتا ہے کنٹرول میجرز۔ ہمیشہ ایک جی سے زیادہ لائن آف ڈیفنس رکھی جاتی ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ میں آپ نے فائر سیفٹی کا انتظام کیا، ٹھیک ہے، تو جی آپ نے جی کیا کیا جی؟ پہلا تو آپ نے یہ بتا دیا کہ کیونکہ اس جگہ پہ فلیمیبل مٹیریل پڑا ہے تو کوئی بھی جی جی آدمی یہاں پہ کوئی لائٹر کو سگریٹ نہیں جلائے گا، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ آپ نے دیواروں پہ پلگز لگائے ہیں بجلی کے، تو آپ انہیں شارٹ سرکٹ پروف انٹرنسکلی انکلوز لگائیں گے جن کے اندر سے سپارک باہر نہیں جاتا انوائرمنٹ میں، تاکہ جی جی کہیں بجلی کا بٹن آن کرتے کوئی سپارک پیدا ہو تو وہ وہاں پہ فلیم نہ پیدا کرے۔ ٹھیک، یہ مطلب دوسرا پریکاشنری کنٹرول یہ ہے۔ میئرز جو ہے۔ ٹھیک دوسرا، پہلا یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ جلائے گا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ کوئی وہاں پہ ایسا سوئچ بھی نہیں لگا، تیسرا یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے جگہ جگہ فائر ایکسٹنگوشر رکھے ہیں، جی جی چوتھا یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیا کیا ہے،
وہاں پہ آپ نے فائر کنٹرول سسٹم بھی لگایا پورے کا پورا. پانچواں یہ ہے کہ آپ نے دیواروں پہ فائر بریگیڈ کا نمبر بھی لگایا اور ادھر فون بھی مہیا کیا کہ اگر آگ لگ جائے تو کوئی فائر بریگیڈ کو کال کر, فائر الارم بھی لگایا. ٹھیک ہے, تو اب پرابلم یہ ہے کہ فرض کریں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آگ ایک جگہ پہ لگ ہی نہیں سکتی. ہاں جی, اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس جگہ آگ لگے, اور اس جگہ آگ لگ ہی نہیں سکتی. تو مجھے بتائیں کہ آپ اس جگہ پہ فائر ایکسٹنگوشر رکھیں گے, آپ وہاں پہ یہ نمبر چپکائیں گے فائر بریگیڈ کا, آپ وہاں پہ یہ سارے انتظام کریں گے؟ آپ نہیں کریں گے. پہلا انتظام آپ نہیں کریں گے کہ یہاں پہ آگ نہیں جلانی, آپ پہلی ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے. دوسری تو دوسری بات ہے, تو یہ اس طرح ہی ہے کہ اگر رسول اللہ کو اللہ پہ اعتبار ہوتا نا تو ان کو ایک بھی ذرا پہننے کی ضرورت نہیں تھی. چلیں اگر ایک پہن لیا نا تو دوسری تو بالکل بھی پہننے کی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ کا خود ہی اللہ پہ ایمان زیرو تھا اصل میں, کیونکہ بندہ دو زریں کبھی بھی نہیں پہنے گا اگر اس کو یہ نہ پتا ہو. دیکھیں ایک طرف اعتبار ہے اللہ پہ اور دوسری طرف اعتبار ہے ذرا پہ. تو اللہ پہ کم اعتبار ہے, ذرا پہ زیادہ ہے, اس لیے آپ نے ایک کے بجائے دو پہن لی. سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, جی 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 ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں, جو اللہ تعالیٰ پہ تو ہم بھی اعتبار کرتے ہیں, لیکن یہ جو پریکاشنری میئرز کی جو بات کی ہے نا آپ نے, یہ بالکل بالکل ویلڈ ہے. اور مطلب اب یہ تو بالکل ایسے ہے نا کہ میں جو ہے ٹرین کے ٹریک پہ لیٹ جاؤں اور میں کہہ دوں گا جی ٹھیک ہے اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں مر جاؤں گا, اور اگر نہ ہوئی تو نہیں مروں گا. تو مرنا ہی مرنا ہے, جب ٹرین نے آنا ہے اوپر سے تو بھائی اللہ نے ادھر کیا کرنا ہے. تو مطلب اللہ رسول پہ تھوڑی ہیں. اعتبار آپ کا تو مشن, آپ کا تو دنیا میں کوئی مشن نہیں ہے نا, ان کا تو مشن تھا, جب تک وہ پورا نہیں ہونا تھا وہ مار نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ایک سمپل سی بات ہے, رسول اللہ کا تو مشن تھا نا. رسول اللہ نے تو نبوت پوری کرنی تھی, قرآن پورا اترنا تھا, عرب فتح ہونا تھا, تو اس کے بعد مرنا تھا نا. پہلے تو نہیں مار سکتے تھے نا رسول. تو ان کو تو اللہ پہ اعتبار ہونا چاہیے تھا کہ ہاں اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم قرآن پورا لوگوں کو دے کے جاؤ گے, تم شریعت پوری بتا کے جاؤ گے, اور ابھی میری شریعت پوری نہیں ہوئی اس لیے میں نہیں مار سکتا. تو وہ تو بچ بھی سکتے تھے آرام سے. تو اس کو آپ یہ ضرور کہیں گے کہ پہلے تدبیر اور بعد میں دعا, یا پہلے تدبیر اور بعد میں معجزہ, یہ والی بات آپ کہہ سکتے ہیں, مگر میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کا اعتبار اللہ پہ کم اور چین میں اس پہ یا ذرا پہ زیادہ تھا. یہ بات ہے صرف, باقی باتیں پھر سیکنڈری ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور بات ہم سنتے ہیں غالب بھائی کہ یہ جو مطلب اسلام میں جو ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ کچھ تیز دماغوں کا کمال ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ سال دیں کسی تعلیمات کی, پھر ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اسے ایکسپلین کرتا ہوں. جیسے یہ ہے نا کہ ایک حدیث میں ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ اعتبار کرو. میں بھی آپ کی نظروں سے گزری ہوئی ہے حدیث. مطلب وہ کوئی صحابی تھے شاید, انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی سے, انہوں نے پوچھا کہ اگر میں نے نماز پڑھنی ہے, میرے پاس ایک اونٹ ہے, تو میں کیا کروں؟ میں اللہ پہ اعتماد کر لوں اور نماز اپنی شروع کر لوں, یا پہلے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ اعتبار کروں؟ تو پھر انہیں جواب یہ ملا کہ بھئی آپ پہلے اونٹ کو باندھیں پھر اللہ پہ اعتبار کریں. مطلب وہی سمپل سی بات تدبیر ہے نا, ادھر سے ہی آپ اللہ کا لفظ نکال کے قسمت کا لفظ ریپلیس کر دیں بس. جی جی تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ بھی میک سینس کرے گا یا نہیں؟ بالکل, اٹ ول ورک ڈیفینیٹلی. یہ اللہ جو ہے نا, اللہ سنانمس یوز ہو رہا ہے قسمت کی جگہ یا کسی بھی اور چیز کی جگہ. ہاں یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری خود لینی ہے بس, اللہ آپ کی ذمہ داری نہیں لے گا. صحیح ہے, تو اس میں مجھے کوئی اس میں غلط بات نظر نہیں آتی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں. ہاں یہ تو مطلب لا آف نیچر ہے نا, کہ آپ نے اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کرنی ہے. اور لاز آف نیچر جو ہے وہ ہر جگہ ہر مذہب میں ہی ملتے ہیں, وہ صرف اسلام میں نہیں ملتے. ہاں جی بالکل. یہ تو اصل میں جب کسی لا کو ہم اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں نا, یہ تو ویسے ہی بل شیٹ لگتا ہے نا. مطلب آپ کسی کو, ابھی کل میں وہ پڑھ رہا تھا, کسی نے وہ شیئر کیا ہوا تھا کہ وہ جو ہے اسلام کو یہ کوڑوں والی نا جی, جو زانی کو سورہ نور میں بھی ہے کہ انہیں 40 کوڑے مارے جائیں اور اس طرح سے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آج کی جو ریسرچ ہے نا, یہ جی اس نتیجے پہ پہنچی ہے. تو مطلب
میں نا ٹیچر ہوں شعبے سے فزکس میں ایم فل فزکس ہوں. تو مطلب چیزیں جو ہے نا وہ کچھ سینس بنا رہی ہوتی ہیں, کچھ سینس نہیں بنا رہی ہوتی. تو وہ یہ پڑھ کے نا تو میں ہنسی جا رہا تھا کہ مطلب یہ کیا لکھا. وہ کہتا ہے جی کہ دیکھیں یہ آج کی جو سائنس ہے نا وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر بندے کی پیٹھ پہ 40 کوڑے مارے جائیں گے نا تو اس کی جو یہ سیکشول ڈیزائر ہے نا اس کا علاج ہوگا. تو دیکھ لیں کہ جو سائنس آج اس ترقی پہ پہنچی ہے, اس ریسرچ پہ پہنچی ہے, یہ تو آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے بتا دیا. تو ڈاکٹر جرمنی کا وہ تو رشیا کا بھی انہوں نے حوالہ اس میں دیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس وہاں پہ تو ایسے علاج جرمنی کا ڈاکٹر بھی وہ اس طرح سے علاج کرتا ہے. ادھر ڈالرز بھی انہوں نے لکھے ہوئے جی کہ فلاں جگہ پہ اس علاج کے وہ اتنے ڈالرز لیتے ہیں 40 کوڑوں کے. میں نے کہا بھی بالکل ٹھیک ہے. اب مطلب اس طرح کی جو جھوٹ ہے, ہیں جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, چیزیں, ایسا کوئی کلینک نہیں ہے 40 جھوٹ کروڑوں ہے کے. بالکل. پتا چلا کو فیٹش سیکس کا براتھل ہوگا جس کو اس نے کلینک بنا دیا. ایسی بات ٹھیک ایسے ہے, ہی ہے یہ کوئی ایسے ہی. بی ڈی ایس ایم چل رہا ہوگا وہاں پہ جو اس نے علاج بتا دیا, وہ بلکہ الٹا ہوگا. تو یہ جھوٹ بولنے میں نا بس اسلام کی شان میں تو جھوٹ بولنا سب سے بڑی نیکی ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں یہ بات ہے. تو ٹھیک. یہی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہ ان کے دعوے تو اس طرح کے ہیں. اب جیسے ایک بڑی آسان آرام سے ایک عام سی بات ہے, وہ جی بیٹھ کے پانی پیو, جی بیٹھ کے پانی پیو, جی قرآن نے اسلام نے کہا بیٹھ کے پانی پیو ہمیشہ. اس کا بڑا ہاں میڈیکل جی. فائدہ ہے, گھنٹہ فائدہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹھ کے پانی پینے کا. جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بیٹھ کے پانی پیئیں کھڑے ہو کے پانی پیئیں. صحیح ہے. ایسی بات آپ بلکہ ایک جانور کی طرح نیچے برتن رکھ کے اس میں بھی پانی آپ پی رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کو مشکل ہاں ضرور ہوگی, ٹھیک ہے, ہاں جی. تو اگر آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں تو اس میں کیا برا ہے. کھڑے ہو کے پیشاب کریں جی, کھڑے ہو کے پیشاب نہ کریں. آپ کے گردوں پہ جی سٹریس پڑتی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کریں, نہیں کوئی نہیں پڑتی. کس نے کہا بھائی کوئی نہیں پڑتی سٹریس گردوں ایسی پہ. بات ایسی بات. بلکہ یہ ایسے ہی بس جھوٹ بنا دیتے ہیں ہر ایک چیز کے اوپر. کوئی اس کا سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے, اور بس بار بار بس لوگوں کو صرف یہ نعرہ بتاتے رہیں گے کہ ہاں جی سائنس نے اس بات کی تصدیق کر دیا. حالانکہ سائنس نے کوئی تصدیق نہیں کی اس بات کی, نہ کھڑے ہو کے ہاں جی. پیشاب سائنس کرنے کی, نہ بیٹھ کے پانی پینے کی, نہ یہ جو بالکل. آپ باتیں کہہ رہے ہیں ان کی کوئی تصدیق کسی نے بھی نہیں کی. بس انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی ریشنلائزیشن کرنی ہے, وہ امیجن کرتے ہیں اور وہ سائنس کے متھے لگا دیتے ہیں. جھوٹ وہ صرف, سائنس کا کوئی ایسی سچائی بات آئی نہیں. بالکل. اور مطلب کہ جو اس کے فائدے وہ بتاتے ہیں نا جی کہ جیسے وہ ہے نقش نالین پاک جی جیب میں رکھنے سے جو ہے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. مطلب وہ ڈفرینٹ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں. الیاس قادری جیسے کہتا ہے جی پانی اگر آپ سورہ کون سی سورہ ہے وہ پڑھ کے جی پٹرول کی ٹینکی پہ پھونک مارے تو 30% پٹرول کی بچت ہوتی ہے. میں بتا وہ یار مطلب کیا باتیں کر رہے ہو. اگر ہمارے ایک پٹرول کی سر 30% بچت ہوتی ہے تو الیاس قادری صاحب کو چاہیے کہ پھر ذرا 30% جو ہے نا وہ آپ پورے ملک کے پٹرول کے گوداموں پہ جائیں, بڑے بڑے جہاں پہ ڈیپو ہوتے ہیں آئل کے, وہاں جا کے آپ سیدھا دم کر کے آ جائیں تاکہ پورے پاکستان کو 30% کی بچت ہو نا. آپ نے صرف موٹر سائیکل کی ٹینکیوں پہ پھوکے مار رہے ہیں. ہاں وہاں جی جائیں بالکل وہاں ایسی ماریں بات. تاکہ سب کی بچت ہو. ہاں جی بالکل سب کی بچت کرنی چاہیے. بالکل پورے ایسی پاکستان کی بات. بچت کریں جی. آپ نے ورد جو بتایا ہے ادھر پورے پاکستان کے ٹینکوں میں مارے. آرمی آپ کو پتا اتنا آئل خریدتی ہے ہر سال. ہاں جی آپ کو پتا بڑے بڑے فیسلٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ آرمی نے آئل سٹور کیا ہوتا ہے. آپ جا کے وہاں پہ پھوکے مارے. ہاں جی. صحیح ہے, ملک کا بھی کوئی فائدہ تاکہ ہو, وہاں پہ ملک کو. فائدہ ہو. ٹینک آپ کو پتا کہ ایک کلومیٹر میں 20 لیٹر پٹرول 30 لیٹر پٹرول کھا جاتا ہے. ہاں جی تو آپ کیا کریں گے پھر ان پہ مارے نا تاکہ اس میں سے 20 میں سے 30% فرق, 20 لیٹر میں سے 30% کا ہوگی بچت. تو آپ کو پتا ہے وہ کتنی بچت ہوگی, بہت زیادہ ہاں بچت ہوگی. ایسی بات. تو یہ ایسے ہی ایسی بس بات. جھوٹ ہے سارا. ہمارے ایک سر تھے ٹھیک ہے تو جی. وہ کہتے تھے کہ جیب میں نا مسواک اگر آپ رکھیں گے نا تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا تو آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی. ہاں تو وہ اس دن ایک وہ لڑکا بھی آیا تھا نا جو کہہ رہا تھا کہ جی جیب میں مسواک رکھنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. اچھا بھائی پھر ٹھیک ہے, ہے پھر تو مسواکیں رکھنی شروع کر دیں. آپ پی آئی اے کے جہازوں کی مرمت نہ کرائیں, مسواک ایک پائلٹ کی جیب میں ڈال دیا کریں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا ضرورت ہے ایسے ہی. سارے ہاں پیسنجرز کی جیب میں ایک مسواک ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. نہیں آپ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. پائلٹ کی جیب میں ایک مسواک ڈلوا دیں بس ختم ہوگی بات. ہاں جی بالکل. صحیح ہے. ہاں، بالکل. کسی کو اور کیا ایک اگر آپ کو لگتا ہے اور تو آپ ایئر ہوسٹسز کو بھی دے دیں ایک مسواک, وہ بھی اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لیں.
हाँ जी, तम वही बात, क्या अब और आपको चाहिए? बिल्कुल सही है। तो वो बताते थे कि मैं एक दफ़ा गिरा था तो मेरी जेब में मसवाक थी, तो बड़ा बुरा मैं गिरा था, मेरी हड्डी नहीं टूटी थी। तो मतलब ये तो देखें ना, एक तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आप समझते हैं, एक तो ये बात हो सकती है, दूसरा ये है कि वो गिरा ही बेचारा, कोई बचावा होगा कि उसे चोट-शोट नहीं लगी, कोई जो हड्डी-शड्डी उसकी नहीं टूटी, वरना मतलब वो मुझसे टकराए होते या किसी और बंदे से टकराए होते तो हड्डी टूट ही जानी थी। 2 मसवाकें अखलाकी दोनों गिरावट जेबों की में डाली बात की होती। होगी आप, उन्होंने अखलाकी गिरावट की बात की होगी, आपने वैसे ही जी, जी। ओरिजिनल गिरना समझ लिया। ये अखलाकी गिरावट ही हो सकती है। मसवाक जेब में रख लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे गिरने का, इखलाक से गिरने का कोई नुकसान नहीं होगा बिल्कुल ठीक है। वहाँ। हमारे साथ मुझे ना यही एक लग मौलाना है, रहा है। इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर हैं वो कहते हैं जी कि वो ना आपको विर्द बताता हूँ मैं, तो आपकी ना दूसरी शादी हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मौलाना आपकी कितनी शादियाँ हैं? कहते हैं जी एक ही है। तो मैंने कहा वो दम आप पे नहीं चलता? नहीं, वो उन्होंने कहा होगा आगे से, नहीं नहीं मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मेरे में नहीं चलता। हाँ जी, तो मैंने कहा कि ये कभी ना दूसरी शादी की जो है ना आपने अपने घर में भी बात करनी। तो वो फिर वो अपनी तरफ से तावीलें फिर देते हैं। फिर एक था कि आपको ना, मेरा ना एक बेटा है, तो मैं उन्हें कह रहा था कि मैं कहा यार दुआ करें अल्लाह ताला ना कोई मतलब आगे भी अल्लाह ताला कोई औलाद दे। कह रहे थे कि मैं ना आपको विर्द बताऊँगा, तो आप क्या ना इंशाल्लाह देखिएगा 2 बेटे होंगे, जुड़वा होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं वैसे पता था उनका, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं? कहते हैं मेरी 3 बेटियाँ हैं। मैंने कहा ठीक। तो खुद नहीं मौलवी साहब पढ़ रहे थे वो। खैर चले, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, फिर सही है, करेंगे बात चलें आपसे। ठीक है, ठीक है गालिब ओके भाई, ओके, बहुत थैंक शुक्रिया यू। जी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।